ارے یہ کیا بس اتنا ہی یقین تھا؟ آخر یہ یقین ہوتا کیا ہے اور اسے ہم توڑ کیوں دیتے ہیں یا ہم کسی پر یقین کیوں نہیں کر پاتے؟ چلے آئیں یہ آج آپ کو اس کہانی سے سمجھاتی ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک پالتو جانور تھا جسے ہم عقاب کہتے ہیں۔ بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اکثر کاندھے پہ بٹھا کر اس سے گھنٹوں باتیں کیا کرتا اور اپنے دل کا غم ہلکا کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے شکار پر جانا تھا تو اپنے اس پالتو جانور کو یعنی عقاب کو ساتھ لیتا ہے اور اپنے قافلے کو جس میں اس کے نوکر چاکر اور وزیر ہوتے ہیں انہیں بھی ساتھ لیتا ہے اور نکل پڑتا ہے۔ اب شکار کی اتنی جلدی تھی کہ بہت آگے چلا جاتا ہے اور قافلہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب آگے جاتے ہوئے بادشاہ کو وقت کا اور قافلے کا احساس نہیں رہتا کہ وہ کتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ اچانک بادشاہ ایک جگہ رکتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب کچھ آرام کرنا چاہیے۔ عقاب سے اسی طرح کچھ باتیں کرتا ہے کہ اسے اب بھوک کا پیاس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا مشکیزہ تو خالی ہو گیا کیونکہ پانی جو تھا اس نے پی لیا، ختم ہو گیا، اور قافلہ بہت پیچھے تھا جس کے پاس ساز و سامان تھا۔ اب بادشاہ کو پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہاں سے میں پانی لے سکوں کہ اچانک اس کی نظر اپنے پیچھے ایک چھوٹی چوٹی پر پڑتی ہے۔ اس چوٹی سے قطرہ قطرہ پانی کا گر رہا ہوتا ہے، اور پیاس ایسی چیز ہے جس کے سامنے انسان بے بس ہے۔ وہ اس قطرہ قطرہ پانی کے نیچے اپنا ایک پیالہ، اپنا مشکیزہ اور پیالہ اس کے پاس جو موجود ہوتا ہے اس پیالے کو اس پانی کے نیچے رکھتا ہے کہ قطرہ قطرہ بھرے گا تو میں اس پانی کو پیوں گا اور اپنی پیاس کو بجھاؤں گا۔ کچھ ہی دیر بعد جب پیالہ آدھا ہونے کو ہوتا ہے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی پیاس اب ختم ہونے والی ہے، اور جیسے ہی وہ پیالہ اٹھا کر پینے لگتا ہے کہ عقاب جو ہوا میں اڑ رہا تھا، جو اس کا پالتو جانور تھا، وہ اڑتے ہوئے اس پیالے کو گرا دیتا ہے۔ اب یہ چیز تو بادشاہ کو برداشت نہیں ہوتی، پھر بھی پیار بہت کرتا ہے اس عقاب سے، اس لیے اسے معاف کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور دوبارہ اس پیالے کو بھرنے کے لیے اسی قطرہ قطرہ پانی کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ پیالہ پھر سے بھرنے والا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد جب بادشاہ دوبارہ اس پیالے کو اٹھاتا ہے تو عقاب پھر سے وہی غلطی دہراتا ہے اور گزرتے ہوئے اس پیالے کو گرا دیتا ہے۔ اب تو بادشاہ کے غصے کی انتہا نہیں رہتی۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اب کی بار بھی اس نے ایسا کیا تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھر پیالہ بھرنے کے لیے اسی قطرہ قطرہ پانی کے نیچے رکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ یہ پانی کب بھرے گا، کیونکہ اب تو اس کی پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی ہوتی ہے۔ اب جب کچھ دیر بعد پیالہ بھرنے کو ہے تو بادشاہ پیالہ اٹھاتا ہے اور عقاب پھر سے وہی غلطی دہراتا ہے اور گزرتے ہوئے اس پیالے کو گرا دیتا ہے۔ اب تو بادشاہ اس کی طاق میں بیٹھا تھا اور بادشاہ اسے پکڑ لیتا ہے، اس کی گردن کو دبوچ دیتا ہے اور اپنے غصے کو نکال دیتا ہے، بالآخر اس کی جان لے لیتا ہے۔ اتنی ہی دیر تھی کہ اس کے نوکر چاکر وزیر سب پیچھے آ جاتے ہیں اسے ڈھونڈتے ہوئے، اور دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اس عقاب کو مار چکا ہے۔ بہرحال اس کے غصے کو دیکھ کر کوئی اس سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ بادشاہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو اس چھوٹی چوٹی پر کہ یہ قطرہ قطرہ پانی کا کیوں آ رہا ہے۔ تو وزیر یا اس کا نوکر وہ چوٹی پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور جب وہ آ کے بادشاہ کو بتاتے ہیں تو یہاں بادشاہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتا۔
اسے بتاتے ہیں کہ وہاں ایک اژدہا موجود تھا جو کہ مرا ہوا تھا، اور وہ قطرہ قطرہ پانی نہیں بلکہ اس کے منہ سے زہر کا گر رہا تھا۔ تو دوستو، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ عقاب تو اس کی جان بچا رہا تھا جس سے وہ خود مار بیٹھا، تو وہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے اور ساری زندگی اپنی اس پچھتاوے میں گزارتا ہے، اور اس سے ایک سبق سیکھتا ہے کہ جس پر یقین کیا جائے تو اس یقین کو ایک پل میں نہیں توڑا جاتا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، بعض اوقات ہمارے سامنے والا ان حالات میں نہیں ہوتا جس طرح سے ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے آس پاس کے لوگوں پر اعتبار بنانا سیکھیں، اور یہ اعتبار اتنا کچا مت بنائیں کہ ان کی ذرا سی بات پر ٹوٹ جائے۔ برداشت کرنا سیکھیں، لوگوں کو پڑھنا سیکھیں۔ یقین جانیں آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی اگر لوگوں کو آسانیاں دیں گے۔ یقین ہوتا کیا ہے، امید ہے آج اس کہانی سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ شیئر کریں، لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رب رکھا جی۔ اللہ حافظ۔